بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل ڈاکٹر عمر فاروق آسٹرالوجی۔ دوستو، آسٹرالوجی میں جو آج کے ستارے ہیں اور اس میں جو سیارگان کی پوزیشن ہے وہ میں پہلے بتاتا چلوں تاکہ ریکارڈ رہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ چاند جو ہے اس نے برج حمل میں سورج اور مریخ کے ساتھ اپنی پازیٹیو کمیونیکیشن مکمل کر لی ہے۔ اس کا جو عمران خان صاحب کے ذائچے میں سب سے پہلا ایفیکٹ یہ ہے کہ اب انٹرنیشنل لیول پہ خان صاحب کے حق میں، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ آوازیں اٹھنا شروع ہوگی، وہ اب وقت آ چکا ہے، کیونکہ یہ جو چاند کی کمیونیکیشن ہونی تھی اس کا ہمیں بھی بڑی شدت سے انتظار تھا۔ زہرہ نے وہاں جانا تھا، زہرہ نے چاند کے ساتھ، مریخ کے ساتھ اور مشتری کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ دوستو سورج اور عطارد کے ساتھ کمیونیکیشن اس کی ہونی تھی۔ مطلب یہ پیغمبر ستارہ ہے، ایسے سمجھیے جیسے کوئی کمپیوٹر ہوتا ہے، اس کے اندر تاروں کا ایک جال ہوتا ہے، تو یہ جو چاند ہے یہ پیغمبر ہے، یہ تمام ستاروں سے اپنی باتیں کر کے آگے بتاتا ہے۔ مطلب ہم ذائچے میں چاند کو روزمرہ کے کاموں میں شمار کرتے ہیں۔ ایک بات دوستو یاد رکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میں نے عرض کیا تھا کہ جس سے جو کام لینا ہے اللہ نے اسی سے لینا ہے، بندے کو نہیں پتہ ہوتا۔ یہاں پہ دوستو انسان کا جو ذائچے کے ساتھ تعلق ہے وہ بہت گہرا ہے۔ جب ہم کسی کا ذائچہ بناتے ہیں تو ہمیں ستارے ہی بتاتے ہیں کہ یہ بندہ اس نوعیت کا ہے۔ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ خان صاحب کے ذائچے کے پہلے خانے میں سورج پہنچ گیا، عطارد پہنچ گیا، اور یہاں پہ بائی برتھ مریخ تھا، تو عمران خان صاحب باؤنسر مار رہے ہیں۔ آپ دیکھیں عمران خان صاحب نے کتنے باؤنسر مارے ہیں، کتنے بیانات دیے ہیں۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ خان صاحب بنیادی طور پہ ایک تکڑے آدمی ہیں، وہ اپنے موقف سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹے۔ تو خان صاحب کا جو ذائچہ پیدائش ہے، میں نے عرض کیا کہ وہ بہت سٹرونگ ہے۔ اس وقت بھی ستارے جو کمیونیکیشن کر رہے ہیں وہ انٹرنیشنل لیول پہ ان کو بہت آگے لے جانے کی سمت میں باتیں کر رہے ہیں۔ اور جو اصل جو ایفیکٹ ہے ذائچے میں وہ اس کمیونیکیشن کا شروع ہوا ہے، جو میں نے آپ کو بتایا کہ چاند، سورج، عطارد، زہرہ، پلوٹو اور مشتری کا آپس میں ہوا ہے۔ اب یہ اتنے سارے ستاروں کا اسپیکٹ ہے، یہ خان صاحب کے ذائچے میں پازیٹیو ہے، تو یہ پازیٹیو صورتحال اب آگے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ آپ دیکھیے جب سورج یہاں نہیں تھا، سورج برج اکرم میں تھا، تو ایک اور قانون اپلائی ہوا تھا ذائچے میں اللہ کی طرف سے۔ اللہ کے نظام کو انسان نہیں سمجھ سکتا۔ وہ یہ ذائچے میں تھا کہ سورج مریخ کے گھر میں تھا اور مریخ سورج کے گھر میں، لہذا یہ دونوں ستارے بھی حالت کران میں پڑھے گئے۔ اب اس وقت سے خان صاحب آگے جب سورج نے اپنا برج چینج کیا تو یہ پازیٹیو ایک کمیونیکیشن بنی، جو میں نے عرض کیا تھا آپ سے کہ خان صاحب اب باؤنسر ماریں گے اور لاتعداد جو ہے نا باتیں ان کے سامنے آئیں گی، اور وہی ہوا۔ انہوں نے اپنے بڑے سٹرونگ عزم کا اظہار کیا، بلکہ انہوں نے پارٹی کے جو لوگ ہیں انہوں نے کہا جو لوگ میری بات کو نہیں سمجھ سکتے یا میرے حکم کو فالو نہیں کرتے تو اب وہ پارٹی سے اپنے آپ کو فارغ سمجھیں اور میں ان کو نہیں رکھوں گا۔ تو میں نے آپ سے خان صاحب کے ذائچے کے پیدائشی ستارے پڑھ کے عرض کیا تھا، خان صاحب بنیادی طور پہ دلیر آدمی ہیں اور دلیر آدمیوں کو پسند کرتے ہیں، اور جو ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حوصلہ اب دیا ہے آ کے، وہ بڑا سٹرونگ حوصلہ ہے۔ اب دوست بہت سارے کمنٹس کرتے ہیں، خاص کر ایک بہت زیادہ کمنٹ آیا کہ عمران خان صاحب کا ملٹری ٹرائل شروع ہونے والا ہے۔ دیکھیں دوستو، آسٹرالوجی جو ہے وہ یا تو ہمیں ستارے کو ایسے بتائیں کہ اب وہ جیل میں رہیں گے۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا آخری ستارہ چاند آیا جو آ کے برج اکرم میں ہوا، اور اس کی نیگیٹو نظر تھی، آخری اسپیکٹ تھا، وہ وہاں سے اکرم سے کوس میں چلا گیا۔ میں نے عرض کیا اب خان صاحب کو جیل میں نہیں رکھ سکتے۔ اب دوست مجھے فون کرتے ہیں، کہتے ہیں یار کس دن باہر آئے گا؟ میں نے کہا جناب مجھے جو میں اس پہ کام جتنا کر سکتا ہوں کیے جا رہا ہوں، لیکن میں ڈیٹ دینے کے قابل نہیں ہوں۔ اگر میں ڈیٹ دینے کے قابل ہوں تو میں تو ہیڈنگ لگاؤں کہ جناب فلاں دن اتنے اس ٹائم پہ عمران خان صاحب باہر آ جائیں گے۔ جہاں پہ ہمارا سمجھیے کہ ہمیں سمجھ آتی ہے وہ ہم ضرور بتاتے ہیں، لیکن یہ جو سوال ہے کہ کیا عمران خان صاحب کا ملٹری ٹرائل ہوگا، تو یہ ناممکن ہے۔
ہمارا ذائچہ نہیں ایسی کوئی بات بتاتا، کیونکہ یا تو ذائچہ وہاں پہ ستارے آ کے بیٹھے ہوئے ہوں اور ستارے ایسے زبردست ہوں جو وہاں سے ہلنے کا نام نہ لیں، پھر تو ہم کہیں گے کہ 12ویں خانے میں ستارے ہیں جی، جیل سے باہر نکلنے کی کوئی بات نہیں۔ اب وہاں پہ کچھ بچا ہی نہیں ہے باقی، تو کچھ بھی نہیں ہے وہاں باقی، تو اب کیا ہم اس کے بارے میں بات کریں؟ لہٰذا ہمارا اسٹرالوجی کا جو قاعدہ اور کلیہ اور ذائچہ پڑھنے کا قاعدہ ہے دوستو، وہ یہی ہے کہ عمران خان صاحب اب وہاں نہیں رہ سکتے، انہوں نے باہر آنا ہی آنا ہے، انشاءاللہ کرنا اللہ نے ہے، اللہ کا فیصلہ قوی ہے اور غالب ہے۔ اور میں پھر عرض کرتا چلوں کہ ہمارا یہ چھوٹا موٹا ڈیٹا کلیکشن کا علم ہے، کوئی ہم حرف آخر نہیں ہے کہ ہم جناب کہہ دیں جناب میں نے جو کہہ دیا نعوذ باللہ، میں کون اور کیا میری اوقات۔ ہاں جو بات سمجھ آتی ہے وہ دوستوں کو ضرور بتاتے ہیں۔ تو ہماری آسٹرالوجی یہ نہیں کہتی کہ ان کا ملٹری ٹرائل ہوگا، یہ آسٹرالوجی میں ایسی کوئی میری کیلکولیشن تک بات میں سمجھتا ہوں کہ نہیں آتی۔ البتہ جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ عمران خان کے جتنے مخالفین ہیں یہ سب مشکل کے دلدل میں اتریں گے۔ ابھی تو مریخ ایک درجہ بھی پیچھے نہیں گیا اور زحل صرف ایک درجہ واپس آیا ہے۔ موجودہ وزیر اعظم آپ دیکھیں، ان کی مطلب حالت دیکھیں، ان کی باتیں سنیں، اور وہ ان کو اگر آپ غور سے ان کو دیکھیں تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ پتہ نہیں یہ کس چکر میں ہیں، مطلب ان کو سمجھ نہیں آ رہی۔ اصل میں جب ستارہ جو متعلقہ آپ کا ستارہ ہوتا ہے وہ جب ریورس ہوتا ہے نا جی، تو وہ اس بندے کو باتوں کی سمجھ نہیں آتی۔ ہم بھی اس پہ پھر ایک بات سمجھاتے ہیں کہ بھائی جان یہ وقت فلاں ٹائم تک رہے گا، آپ نے کسی لڑنا جھگڑنا نہیں ہے اور کوئی پرابلم نہیں اپنے لیے پیدا کرنا، جان چھڑانی ہے سب سے۔ تو عمران خان کے مخالفین جو ہیں وہ پھنس چکے ہیں دوستو۔ ابھی تو میں نے عرض کیا تھا کہ ابتدائے عشق خیر ہوتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ ابھی تو یہ پھنسے ہیں دوستو، مریخ نے ایک درجہ بھی مریخ پیچھے نہیں گیا، مریخ نے پیچھے جانا ہے ریورس ہو کے، پھر اس نے اپنے حبوط کے خانے میں جانا ہے۔ تو عمران خان کے مخالفین جو میں عرض کر رہا ہوں دلدل میں اتریں گے، وہ اتریں گے دلدل میں، ستارہ انہیں گھسیٹ کے لے کے جائے گا، جیسے اس نے وزیر اعظم کو گھسیٹا اور گھسیٹ کے اب چھوڑا ہوا ہے، ہاں بھائی چل واپس، اب واپسی درجے طے ہوں گے تو یہ پتہ چل جائے گا۔ تو انٹرنیشنل لیول پہ خان صاحب کے جو ان کے کمیونیکیشن ہے ستاروں کی وہ بہت سٹرونگ ہے، لوگ انہیں مطلب ان کا جو انٹرنیشنل لیول پہ ان کے حق میں جو آوازیں ہیں وہ آنا شروع ہو جائیں گی، ایک بات۔ دوسری بات میں آپ کو ایک اور بتاتا چلوں کہ اس آسٹرالوجی کے اس آسپیکٹ میں جب یہ سورج اپنا برج اب تبدیل کرے گا، برج جدی میں جائے گا، تو عطارد بھی یہیں ہوگا، برج قوس میں موجود ہوگا، اور جب یہ جدی میں پہنچے گا تو پھر ذائچے کا ایک اور قانون ہے وہ اپلائی ہونا شروع ہوگا، لیکن اس کا ابھی ہم بات نہیں کر سکتے کیونکہ پتہ نہیں کیا حالات ہوتے ہیں۔ ہم دوستو وقت سے پہلے کوئی بات ہم نہیں کر سکتے۔ جب سورج آنے والے 10 دنوں میں انشاءاللہ اپنا برج چینج کرے گا، پھر ہم دیکھیں گے اس وقت چاند کی جو خان صاحب کے ذائچے میں چاند کا مقام کیا ہے، پھر ہم انشاءاللہ اس وقت اس کے بارے میں بات کریں گے تو کیا صورتحال اسپیکٹ ہے۔ لیکن جنرلی آپ سے عرض کرتا چلوں کہ پلوٹو اور زہرہ خان صاحب کے ذائچے کو بہت سپورٹ کر رہے ہیں، اور یہ جو ان کے 11ویں خانے کا حاکم ستارہ زہرہ جو ہے، اس نے عمران خان صاحب کی زندگی میں پہلی مرتبہ برج دلو میں اس مقام پہ پلوٹو کے ساتھ کران کیا ہے۔ تو یہ جو کران ہے دوستو، کران الصادین مطلب 7 ستاروں کا کران جو ہے نا وہ اسے پڑھا جاتا ہے، اور یہ صورتحال ٹوٹل بتا رہا ہے خان صاحب کے حق میں آنا شروع ہو چکی ہے۔ یہیں سے دوستو میں نے عرض کیا تھا کہ جب زہرہ برج دلوں میں جائے گا، اس دفعہ 0 درجے پہ اس کے ساتھ کران کرے گا، آج کی جو ریڈنگ ہے زہرہ 4 درجے کراس کر چکا ہے اور 5ویں درجے پہ ٹریول کر رہا ہے، اور آنے والے تھوڑے دنوں میں دوستو زہرہ نے مشتری کے ساتھ انتہائی پازیٹیو نظر قائم کرنی ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ زہرہ اس وقت ہوگا اپنا برج دلو میں جو زحل کا گھر ہے، اور زحل ہوگا مشتری کے گھر میں، اور مشتری ہوگا اپنا عطارد کے گھر میں، عطارد ہوگا مشتری کے گھر میں۔ لہٰذا دوستو اس حکومت کے جانے کا ڈنکا بجنا شروع ہو چکا ہے۔ یہ جو ستارے اب آہستہ آہستہ اعلان کر رہے ہیں نا، یہ ان کے جانے کا ڈنکا بج رہا ہے، اور یہ شوشے اڑائے جا رہے ہیں جی ایسے قومی حکومت بن جائے گی۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں،
جتنا ہمارا چھوٹا موٹا اندازوں کا علم ہے، خان صاحب کے سامنے یہ سب لوگ بونے ہیں، یہ خان صاحب کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ ان کی خواہش ہے کہ وہ جیل سے باہر نہ آئے، ان کی سب سے بڑی خواہش ہے وہ جیل سے، کیونکہ جس دن خان صاحب جیل سے باہر آتے ہیں تو صورتحال چینج ہو جائے گی۔ اب یہ ان کو کسی طرح کہتے ہیں کہ شیر کو ہم حاصلے میں رکھیں، اس کے مطلب اس کو ادھر کا اس کو کہیں ہاں بھی تم وہاں بند ہونا، بنی گالہ بند ہو جاؤ فلاں، یہ خبریں آپ کو آ رہی ہیں۔ کبھی بھی خان صاحب بند ہونا پسند نہیں فرمائیں گے۔ یہ میں آپ کو ان کے ذائچے کی بات بتا رہا ہوں، کیونکہ ان کے ذائچے کے پہلے خانے میں مریخ ہے، برج ان کا آتشی ہے۔ انہوں نے اپنی آزادی کے اوپر عمران خان صاحب نے کوئی کمپرومائز نہیں کرنا، اور یہاں ذائچہ بھی ان کو سپورٹو ہو چکا ہے۔ اگر آسٹرالوجی حقیقت ہے تو میں آپ کو یہ بات بتا دوں، خان صاحب بہت سٹرونگ ہو چکے ہیں، ذائچہ ان کا تکڑا ہے۔ لوگ کمنٹ کرتے ہیں وہ جی جیل میں ہیں، آپ کہتے ہیں تکڑا ہے، اور بھائی جان تکڑا بندہ جیل کے سارے کیسز سے بری ہو چکا ہے، جھوٹے کیسز ہیں۔ تھوڑا سا عقل سے بھی آپ تھوڑا فیصلہ کیا کریں بھائی جان، کہ ایک بندے کو اس کی جو سزائیں وہ کالا دم قرار دی جا چکی ہیں، کیسوں سے اس کی جان چھڑی ہے، نئے کیس بنائے ہوئے ہیں جھوٹے، اور وہ عدالت میں ثابت ہی نہیں ہونے۔ ایسے کیسز آپ نے آج تک سنے ہیں کبھی میاں بیوی پہ کیس بن گیا ہو کہ جی یہ فلاں انہوں نے کہا نکاح درست نہیں ہے؟ اور یہ دوستو سارے اس بندے کے دلیر ہونے کے اور اس کے ذائچے میں ستارے سٹرونگ ہونے کی ساری باتیں ہیں۔ جب تک دوستو 12ویں خانے میں ستارے آتے رہے، میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ خان صاحب بہت سٹرونگ ہیں، لیکن میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ وہ باہر آ رہے ہیں۔ جب ان کو ذائچے کے 11ویں خانے کے ستارے نے ان کے پہلے خانے اور 7ویں والے خانے کے ساتھ اس نے کمیونیکیشن کی، تو میں نے عرض کیا تھا کہ عمران خان صاحب کی رہائی کی کنجی ان کی جیب میں ہے۔ تو انہوں نے ان کو آفر کی کہ جی آپ بنی گالہ شفٹ ہو جائیں، 6 مہینے وہاں رہیں، ہم یہ کر دیتے ہیں۔ آفریں تو شروع ہو گئی نا دوستو، اب وہ رہائی کی کنجی تو ان کی جیب میں ڈال دی گئی، چاہیں تو ڈیل کر کے باہر آ جائیں۔ لیکن میں نے آپ سے عرض کیا تھا خان صاحب کا ذائچہ پیدائش انہیں اپنی جو آزادی ہے، اپنی خود مختاری ہے، وہ اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ اور یہ جو ویسے بھی دوستو یہ جو بونے قد والے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ لمبے قد کے بندے کے ساتھ نہیں لڑ سکتے، یہ تو بیچارے اس کے گھٹنوں تک نہیں پہنچتے۔ جی کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ۔ تو عمران خان کے جتنے مخالفین ہیں یہ مشکلات کا شکار ہیں۔ اور اگلی بات میں اور بتاتا چلوں کہ موجودہ جو محترم وزیر اعظم صاحب ہیں پاکستان کے، جو پاکستان کی تاریخ یا دنیا کی تاریخ کا ناکام ترین وزیر اعظم ہے، ان کے گلے میں رسی جو میں نے عرض کیا لپٹنی شروع ہو رہی ہے۔ ابھی ان کو ڈر ہے کہ شاید نہ لپٹے، ابھی تو یہ سمجھ رہے ہیں لیکن یہ لپٹے گی دوستو، اس سے ان کی جان نہیں چھوڑنی، کیونکہ زحل میں نے عرض کیا کہ اس نے اپنی ریورس ختم کی ہے اور مستقیم ہوا ہے۔ اور جو میں آپ سے عرض کرتا تھا کہ جب وہ اس کو گھسیٹتا ہے کسی بندے کو زحل، تو پھر جب اسے واپس لے کے جاتا ہے تو پھر اس کے پاؤں میں جوتی نہیں رہنے دیتا، اسے کانٹوں کے اوپر گزرنا ہوتا ہے۔ تو یہ دیکھیں اب بھاگ کے انہوں نے جناب شہباز شریف صاحب نے وزیر اعظم شپ قبول کی، اب ان کا حالت دیکھیں۔ اب وہ گلے میں جو رسی پڑ رہی ہے وہ اب کہتے ہیں جی نہیں جی نہیں، وہ کیسے نہیں، وہ تو آپ کو لینا پڑے گی، باری آپ کی ہے اور کسی کی آنی نہیں ہے، باری تو آپ کی آ چکی ہے، آپ بھاگ کے آگے آئے تھے۔ یہاں سے دوستو آسٹرالوجی اسپیکٹس جو بات کرتا ہے وہ بڑی سٹرونگ بات کرتا ہے، اور یہ جو ذائچے میں آنے والے وقت میں صورتحال جو تبدیلی کی ہے، یہ خان صاحب کے سٹرونگ ہونے کی سمت میں ہے۔ میں پھر دہراتا چلوں کہ اگر آسٹرالوجی میں جان ہے، یہ علم صحیح ہے، تو خان صاحب بڑے تکڑے ہیں، سٹرونگ آدمی ہیں۔ اس سے زیادہ دوستوں میں بات نہیں کر سکتا۔ انشاءاللہ جیسے جیسے اب چاند اپنے شرف کے برج میں کل چلا جائے گا تو اس کے کیا اسپیکٹس آئیں گے وہ بھی ہم انشاءاللہ بیان کریں گے باقی ستاروں کے ساتھ۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ فردر بات کریں گے دوستو۔ اور یہ جو ذائچہ ہے جس کو میں نے آپ سے عرض کیا، جن جن دوستوں کے میسیجز آ رہے ہیں، جن جن کا ذائچہ ہے، میں ان کو ان کے اسم اعظم بتاتا جا رہا ہوں۔ میں کسی کا ذائچہ سیو نہیں رکھ سکتا دوستو، میرے پاس کسی کا ذائچہ نہیں ہوتا۔
تو میں کہتا ہوں آپ اپنا ذائچہ بھیجیں، کوئی کنسلٹنسی فیس نہیں ہے اس میں، جو میں نے آپ سے پہلے فیس لی وہ لے لی. اب آپ ذائچہ بھیجیں، میں آپ کو آپ کا اسم اعظم بتا دوں گا انشاءاللہ، اور اس کا ورد رکھیں. لوگوں کو بڑا فائدہ ہو رہا ہے، انشاءاللہ آپ کو بھی فائدہ ہوگا. اللہ حافظ.